بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج میں آپ کو اسلامی واقعات میں سے ایک تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک IHT۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارح آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان اور ہجرت۔ پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور و زغر کے علاقے صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے صدوم، عموریہ اور آس پاس کے دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈھے اور مرغے لڑتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی کبھی برائی پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بدکرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ جب انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر چکے ہو۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے اور اپنی مجالس میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم اس وقت ہے جب
بدفعلی میں دونوں کی رضامندی ہو۔ اگر مفعول پر زبردستی کی گئی ہو تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ بھائیو دوستو، اگر ہمارا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اسی طرح کے مزید اسلامی واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔